کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کے ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو۔ بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ بدلا نہیں ہوں میں، بس دنیا کو سمجھ گیا ہوں۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے یہ احساس ہونے لگتا ہے والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے ہیں۔ مسکراتے رہا کرو کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھے اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، اے میرے اللہ ساری زندگی مجھے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، آمین۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے، آمین۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ دل کی قیمت نہیں ہوتی، زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق لیا، جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنا ہی عام ہوتے گئے۔ لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ غصہ قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے، اسے پی جانا بڑے ضبط والوں کی خوبی ہے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اولاد کو نئے جوتے اور نئے کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور پرانے کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائے تو تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ انسان کے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل توڑ بھی دیتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اس شخص کو کبھی جھوٹ نہ بولو جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کرے جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر محسوس ہو۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرسکون ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔
رشتہ بنانا اصل بات نہیں بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسو کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ کتابوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوششوں میں لگا رہتا ہو۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے جس گھر میں بیٹیاں ہنستی ہیں۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دو، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ تقدیر پر شکوہ نہ کرے، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ بیٹیاں دشمن کی ہو تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ نفس اللہ تعالیٰ کی مخالف ہے اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عروج اور زوال میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ عروج میں انسان تکبر کرتا ہے اور زوال میں ناشکری۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر سچے دل سے آمین کہیں۔